الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللہ جل شانہ نے ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے دو ذمہ داریاں ہیں. کتنی ہیں؟ دو ذمہ داری ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں. بندے ہونے کے ناطے ہمارے اوپر اللہ کی عبادت کرنا ہے. بندہ ہونے کے ناطے ہمارے اوپر کیا لازم ہے کہ اللہ کی عبادت کریں. قرآن کے اندر بالکل واضح حکم ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو 24 گھنٹے ہمارے اوپر احکامات ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے حکم کو پورا کریں گے. یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. تو ایک طرف ذمہ داری کون سی کہ ہم عبادت کریں. وہ عبادت کریں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے کہیں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے وہ ترتیب پر عبادت کریں گے تو وہ عبادت بنے گی. اگر وہ ترتیب کو ہٹ کر کریں گے تو وہ عبادت نہیں. تو بہرحال ایک کام ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے ہمیں پہلے ہی کیا عبادت کے لیے. اور دوسری ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ تم آخری نبی کی امت ہو. اب قیامت تک کے لیے ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجنا. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جب نبی نہیں آئے گا تو امت عبادت پہ کیسے آئے گی؟ امت اللہ کی اطاعت کے اوپر کیسے آئے گی؟ اس کے لیے اللہ نے اس امت کی ذمہ داری کیا لگائی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. پوری امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے. پوری امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے اخرجت للناس جن کو لوگوں کی رفع رسائی کے لیے نکالا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بھلائیوں کا حکم کریں برائیوں سے لوگوں کو روکیں. تو ہمارے اوپر کتنی ذمہ داری ہو گئی؟ 2. پہلی ذمہ داری کون سی؟ عبادت. مختصر
پہلی ذمہ داری کون سی؟ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کی کیا سنت ہے، اس کو دیکھ کر ہم وہ کام کریں گے۔ اور دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ پورے کے پورے احکامات جس میں ہم عمل کریں گے دوسروں تک بھی اس کو ہم نے پہنچانا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خاتم النبیین کی امتی، ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ آپ سوال کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے قیامت کے قریب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے، اور تم کہتے ہو کہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ امت محمدیہ کا فرد بن کے آئیں گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے، انجیل نہیں پڑھیں گے، انجیل کی دعوت نہیں دیں گے، وہ قرآن کی دعوت دیں گے، احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیں گے، اور وہ اپنے انجیل کی دعوت نہیں دیں گے، وہ امت محمدیہ کا فرد بنیں گے، قرآن حدیث کی اتباع کریں گے، قرآن حدیث کی اتباع کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ کیوں؟ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے امت محمدیہ کی امتی بنا دے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، تو وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کے آئیں گے، اور کیا کریں گے؟ قرآن حدیث جو ہمارے پاس ہے اسی کو پڑھیں گے، اسی پر عمل کریں گے، اسی کی وہ دعوت دیں گے، انجیل کی دعوت نہیں دیں گے۔ حدیث پاک میں صاف آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ صلیبوں کو توڑیں گے، جنزیر کو قتل کریں گے، کیونکہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی میں چڑھ گئے تھے، بس ہم سب کی طرف سے وہ کافی ہو گئے، اب ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی نے قربانی دے دی، ہمارے نبی نے قربانی دے دی جان کی، اور وہ کیا ہو گیا؟ ہم سب بخش دیے گئے۔ قرآن نے یہ کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے اپنے نبی کو قتل شہید نہیں کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، صلیب پر نہیں چڑھایا، ولکن شبیہ لہ، اللہ یہ شبہ کے اندر آگے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے سولی میں کس کو چڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے حکومت کے کارندے آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان کے اندر دروازہ کھلوایا، دروازہ کھولا نہیں، انہوں نے ایک آدمی کو اندر بھیجا کہ تم دروازہ کھولو تاکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کریں گے؟ شہید کریں گے۔ اللہ کی شان دیکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ کن فیکون والی صفت اللہ کی ہے، کن فیکون والی صفت اللہ کی ہے کہ یہ ہو جا وہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے وہ آدمی اندر گیا کہ کنڈی کھولے اور لوگ اندر جا کر ان کو شہید کرے، تو اللہ کی شان وہ اندر گیا۔ اللہ نے کیا نظام بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا دیا، اور وہ آدمی جو تھا جو اندر گیا تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی۔ یہ بالکل حدیث کے اندر واضح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں بہت دیر ہو گئی، انہوں نے کہا یہ دروازہ نہیں کھولنا، کیا بات ہو گئی؟ توڑو دروازے کو۔ دروازہ توڑ دیا تو دیکھا کہ ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم عیسیٰ ہو؟ انہوں نے لوگوں نے کہا تم عیسیٰ ہو؟ اس نے کہا میں عیسیٰ نہیں، میں تو تمہارا ساتھی ہوں، میرا نام یہ ہے۔ عیسیٰ کہاں گئے؟ اگر تم عیسیٰ نہیں ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اگر تم عیسیٰ ہو تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ ولیکن شبیہ لہ،
قرآن نے اسی کو ایک چھوٹے سے جملے میں بیان کر دیا، ولیکن شبیہ لہم، اس نے کہا، لوگوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم ہی عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کیا کیا؟ اسی کو پکڑا اور صلیب پر چڑھا کے شہید کر دیا۔ قرآن نے کہا ولیکن شبیہ لہم، ان کو شبہ ہو گیا کہ ہمارا آدمی یہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ قرآن نے یہ کہا کہ اللہ نے کیا کیا؟ ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ قیامت کے قریب وہ تشریف لائیں گے۔ پہلے حضرت مہدی آئیں گے نہیں، حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوں گے۔ ان کے والد کا نام ان کا عبداللہ ہوگا، اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ نسل کے اعتبار سے حضرت حسین کی طرف سے یہ والدہ کی نسل میں ہوں گے، اور حضرت حسن کے اولادوں میں سے ہی ہوں گے۔ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے۔ ان کو کیا کہا جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہنا ہے، کیونکہ علیہ السلام نبی کو کہا جاتا ہے، علیہ السلام نبی کو کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان کو رحمت اللہ علیہ کہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے تو کہہ لو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کی زیارت کریں گے، اور نبی کی زیارت کرنے والا رضی اللہ تعالیٰ بنتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس وقت تو نبی نہیں ہوں گے، مگر اس سے پہلے تو نبی تو تھے۔ دونوں مل کر حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کے قریب ہوں گے، اور یہ دونوں مل کر تو بڑی زوردار محنت ہوگی، اور ساری کی ساری انسانیت اس وقت کیا ہوگی؟ اسلام پر جمع ہو جائے گی۔ ایسی برکت والا زمانہ ہوگا، ایسی برکت والا زمانہ ہوگا کہ نبی جی نے فرمایا کہ ایک انگور کا دانہ بہت بڑا ہو جائے گا، اور ایک گندم کا دانہ 12 ہاتھ کا ہو جائے گا، اور انگور اتنا بڑا اور انار کا دانہ اتنا بڑا انار ہوگا نا، اس کو چھیل کر اس کی جو چھلکا ہوگا اس کی لوگ چھتری بنا لیں گے، اتنا بڑا برکت والا، اتنا لوگوں کے پاس اتنا مال ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مال بہے گا، چلے گا نہیں، بہے گا۔ لوگ زکوٰۃ لے کر جائیں گے کسی کے پاس، تم مجھ سے یہ زکوٰۃ لے لو 10 لاکھ روپے، وہ کہے گا بھائی اگر تمہیں ضرورت ہے تو میں تمہیں دوں گا، اور مجھے تو زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ ایسا انصاف کا دور ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت مہدی کا انتقال ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، یہ بات شروع ہو گئی، 2-4 جملے کہہ کے میں بات واپس آ جاؤں، میں پھر الگ چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک قوم آنے والی ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابھی تک تو تم نے دنیا کے اندر دین پھیلا دیا، مگر وہ قوم ایسی ہے کہ تم مقابلہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ وہ کون سی قوم ہے؟ وہ ہے یاجوج ماجوج کی قوم۔ من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے نظر آئے، چلیں گے نہیں، اتنا ہوں گے پھسلیں گے وہ۔ یہ اللہ ہم کیا کریں؟ مسلمان تھوڑے سے ہوں گے، اے اللہ ہم کیا کریں؟ پہاڑ پہ چلے جاؤ، ہم ان کا بندوبست کر دیں گے، پھر آ جانا نہیں۔ پہاڑ پہ چلے گئے، یہاں پر پوری دنیا کے اندر یاجوج ماجوج اپنی حکومت کا اعلان کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ بہت انسانوں نے، وہ بھی انسان ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، مگر یہ پہاڑوں کے پیچھے اور دیواروں کے پیچھے، دنیا میں بہت سی دیواریں بنائی گئی، ان کے پیچھے
حضرت ذوالقرنین نے بھی ایک دیوار بنائی تھی، فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ بہت سی دیواریں بنائی گئی ان کو روکنے کے لیے، وہ لوگوں کو بہت تنگ کیا کرتے تھے، بہت تنگ کرتے تھے، بچوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، کھانا اٹھا، تو نبیوں نے بھی اور لوگوں نے بھی ان کو دیواروں کے پیچھے، وہ جو ہے نا پہاڑوں کے پیچھے کر دیا، قیامت کے قریب وہ نکلے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا، اور اتنے ہوں گے بالکل حدب ینسلون، اور اسی جگہ سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک دریا کے پاس سے، حدیث میں آتا ہے، ایک دریا کے پاس سے وہ گزریں گے، آگے والا لشکر ان کا پانی پی لے گا، پیچھے والا لشکر آئے گا، وہ کہے گا، اتنا خشک ہو چکا ہوگا دریا، کہے گا کہ کسی زمانے میں یہاں پر پانی ہوتا ہوگا، نہیں سن رہا ہے، کسی زمانے میں یہاں پر بالکل خشک، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں، دنیا کے اندر اب یہ چھا گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ مسلمانوں کو لے کر پہاڑ پہ چلے گئے، کچھ دانا کھانا لے کر گئے، وہ ختم ہو گیا، تو لوگ کہیں گے اے عیسیٰ اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو کچھ کھانے پینے کو۔ عیسیٰ علیہ السلام حدیث پاک میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں سے کہیں گے کہو سبحان اللہ، سب کہیں گے سبحان اللہ، ان کا پیٹ بھر جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ پھر کچھ عرصے کے بعد کہیں گے کہ بھوک لگ رہی ہے، بہت پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، کہیں گے کہو الحمدللہ، الحمدللہ کہیں گے، سب کا پیٹ بھر۔ اس طرح کافی دنوں تک ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا، اور دنیا کے اندر اللہ بھیڑ ڈالیں گے، کس پر؟ یاجوج ماجوج کو بھیڑ ڈالیں گے، ساری دنیا کے اوپر وہ اپنا کہیں گے کہ ان لوگوں نے بہت تنگ کیا تھا، آج کوئی ہمارے مقابلے کے لیے آئے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے، کافر ہوں گے، وہ زمینی پہ گری رہیں گے، تو ان کو پکڑیں گے اور دو حصے کریں گے، کھا جائیں گے، جس کو آدم خور کر کھا گئے، بہت سے لوگوں کو کھا جائیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان کر ان کے ساتھ پہاڑ پہ نہیں جائیں گے۔ یہ ساری کہانی جو میں سنا رہا ہوں، یہ حدیث کی اور قرآن کی کہانی۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہیں گے اب تو ہم بہت پریشان ہو گئے، زمین کا ہے، ہمارے مکانات کا ہے، مکانات کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، زمین پہ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ میاں سے دعا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کہیں گے کہ اچھا ایک ہوا چلے اور یہ سارے کے سارے یکدم بڑھ جائیں۔ اس سے پہلے یہ ہوگا کہ یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کر لی، پاکستان پہ بھی ہماری حکومت، ہندوستان پر بھی حکومت، امریکہ کے اوپر حکومت، یورپ کے ساری دنیا پر، آسمان والوں، آسمان پر بھی اپنی حکومت ہونا چاہیے۔ ان میں سے کچھ چودھری قسم کے لوگ کہیں گے ہاں یہ بات صحیح، آسمان پر بھی ہماری حکومت ہونا چاہیے۔ کیا کریں، ہم نے تیر کمان سے مقابلہ کیا ہے، سب ساری نظام ختم ہو جائے گا، تیر کمان ہوگا بس۔ کہیں گے کہ اب کیا کریں، تیر لو، کمان ہے کہ آسمان کی طرف پھینکو۔ اب ان بیوقوفوں کو کیا معلوم کہ آسمان تک جائیں گے، اللہ نے بھیج دے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے، نبی جی نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں سے کہیں گے ان کے تیروں کو پکڑو اور خون کے اندر ڈبو اور نیچے پھینکو۔ ایسا ہوگا، بہت ہی جشن منائیں گے، کیونکہ اپنے آسمان والوں کو بھی ختم کریں، کیونکہ ہمارے تیر خون آلودہ ہو گئے، سارے لوگ اوپر جو تھے وہ بھی سب ختم ہو گئے، خوب جشن منائیں، ننگے ہو کے خوب ناچیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہیں گے کہ اللہ اے عیسیٰ ہم کیا کریں، ہم تو بہت تنگ ہو گئے، پہاڑ پہ رہتے ہیں۔ اللہ میاں سے دعا کی کہ اللہ اب تو ہم زمین کو اترنا چاہتے ہیں۔ اللہ میاں کہیں گے اچھا ایک ہوا چلائیں گے اور سارے یاجوج ماجوج یکدم بڑھ جائیں، ایک ایک کر کے نہیں بنیں گے، سارے بڑھ جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نیچے دیکھیں گے، کوئی زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا، جہاں پر ان کی لاش پڑی ہوئی ہو،
کہ اللہ ہم کہاں جائیں، یہ تو لاتے نا بدبو آ رہی ہے۔ اللہ میاں کہتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اونٹ کے برابر پرندے آئیں، کتنے برابر؟ اونٹ کے برابر، ان کو اور ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور نامعلوم جگہ پر پھینکیں گے۔ کون سی جگہ پر لے جائیں گے نبی نے بھی نہیں بتایا، نامعلوم جگہ پر لے جا کر ان کو پھینک دیں گے۔ اس کے بعد زوردار بارش، زوردار بارش، زمین بالکل صاف ستھری۔ دنیا کے اندر مسلمان ہی مسلمان ہو گئے، دنیا کے اندر جو کافر تھے ان کو تو یاجوج ماجوج کھا گئے، ان کو کھا گئے۔ اب مسلمان زمین پہ آئے ہیں، بالکل صاف ستھری زمین، برکت والی زمین، سب ساری اللہ ہی کی عبادت ہو رہی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے، لوگ ان کو غسل دیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر ایک جگہ خالی، ایک جگہ خالی ہے، وہاں پر لے جا کر عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کریں۔ پھر نبی ہوں گے نہیں، کوئی دعوت کا کام چلے گا نہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر گناہ آتا رہے گا، بت پرستی آتی رہے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر کوئی ایک آدمی بھی باقی نہیں رہے گا مسلمان۔ جب دعوت کا کام نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ سب ختم۔ کوئی نیک آدمی ہوتا ہے، نصیحتیں کرتا رہتا ہے، اس کی بات کو لوگ مانتے ہیں اور اس کی طریقے میں چلتے ہیں۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر بھی آہستہ آہستہ بددینی آتی رہتی، پوری دنیا کے اندر اب بددینی آتی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے، پھر اس کے بعد نظام یہ ہوگا کہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، آسمان گرے گا، زمین پھٹے گی، ستارے بیرون ہو جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین کیا ہو جائے گی؟ اس میں زلزلہ آ جائے گا اور کیا ہوگا؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل حمل حملها وترى الناس سقارى وما هم بسقارى ولكن عذاب الله شديد۔ پھر کیا ہوگا؟ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، اے نبی جی ان کو خاشیہ والے دن کی کہانی تو سنا دیں، یعنی قیامت کی دن، یہ قیامت دن برپا ہوگی۔ پھر میں آگے نہ چلوں، بس اب میں پیچھے واپس لوٹتا ہوں۔ تو ہمارے نبی یہاں سے بات چلی گئی، ہمارے نبی آخری نبی، اس اعتبار سے ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہوئی؟ دعوت کی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی آ گئی اس لیے کہ وہ آئیں گے امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ ہمارے اوپر دو ذمہ داری آ گئی، کون کون سی؟ ایک عبادت کی ہے، ہم پوری عبادت کریں۔ یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے اسلام میں جائیں۔ یہ نہ ہو کہ کچھ ادھر کچھ ادھر، نہیں۔ صحابہ کی ایک ہی ترتیب تھی، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ہو گئے تو 100% ہو گئے، 50% اور 40% نہیں تھا۔ اور نبی کے رنگ میں رنگ گئے، نبی کے رنگ میں رنگ گئے۔ کوئی باہر کا آدمی اجنبی آتا تھا اور پوچھتا تھا ایکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ سب کا لباس ایک جیسا، سب کے چلنے کا انداز ایک جیسا، سب کے بیٹھنے کا انداز ایک جیسا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس میں نبی جی کون ہیں اور دوسرے لوگ کون ہیں۔ ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد کون ہے؟ اجنبی آدمی آ کے پوچھا کرتا۔ ہم تو اپنے ترتیب پر ہیں، ہمارا کرتے کا الگ نظام، چلنے کا الگ ہے، پہننے کا الگ ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک ڈیزائن ہے۔ نہیں، محمد یہ ڈیزائن ہوگا،
محمد کے علاوہ کوئی اللہ کے پسند نہیں ہے. ہمارے نبی اللہ کو پسند، آپ کا طریقہ اللہ کو پسند. تو لِن تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو گے ہر معاملے کے اندر. تو نبی آتے رہے، آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے امت کے اوپر ذمہ داری کون سی لگائی؟ بتائیے، دعوت کی لگائی. کیونکہ دعوت کا کام چلے گا، دینداری آئے گی. دعوت کا نظام نہیں چلے گا، دینداری ختم ہو جائے گی. یہ اللہ کا نظام ہے. عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، دعوت کا کام کیا، دینداری آئی، دنیا سے تشریف لے گئے، آہستہ آہستہ دینداری ختم ہو گئی. پھر اللہ نے دوسرے نبی کو بھیجا، اس نے دعوت کا کام کیا، دینداری آئی، پھر آہستہ آہستہ دینداری ختم ہو گئی. پھر اللہ نے اور نبی کو بھیجا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا. مگر ہمارے نبی کے آنے کے بعد ہمارے نبی کے لیے اعلان کیا گیا وخاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی. بخاری شریف کے اندر آتا ہے، ایک آدمی نے ایک عمارت بنائی بڑی شاندار، لوگ گزرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ گزرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ اینٹ بھی یہاں پہ لگا دی جائے تو یہ عمارت کامل مکمل ہو جائے گی. نبی جی نے فرمایا سنو، وہ اینٹ جو جگہ خالی تھی میں ہوں، اب عمارت مکمل ہو گئی، اب اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں. اب اس امت کے ذمہ لگایا گیا دعوت کا کام. میں کل کسی کام سے دعوت کا کام، کیونکہ اگر دعوت کا کام نہیں چلے گا تو کیا نظام بنے گا؟ دنیا کے اندر فساد آئے گا، دنیا کے اندر بددینی آئے گی. دعوت کی برکت سے بددینی ختم ہوتی ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. سنو، قل، ایک بات بتاؤ، لفظ قل جو ہے نا قرآن میں وہاں پر آتا ہے، یہاں پر بہت اہتمام والی بات ہوتی ہے. تھوڑا سا توجہ دے، میں ایک بات اور سمجھاؤں. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو کہتے تھے یہ آیتیں جا کر نبی پر اتار دو، یہی تھا نا، یہی آیتیں. تو اس سے پہلے کیا اللہ کی طرف سے فرماتا تھا قل، کہہ دو، نبی سے جا کر ان باتوں کو کہہ دو. صحیح. مگر ہر آیت، ہر جبرائیل، ہر وحی سے پہلے لفظ قل نہیں آتا تھا. لفظ قل وہاں پر آیا جہاں پر بات آگے والی بہت اہتمام والی ہوتی. مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، یہ تو سب کو یاد ہے نہیں ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ قل. اس سے پہلے کیا ہے؟ قل اللہ احد. جملہ تو شروع ہوتا ہے اللہ احد سے. قل، کہہ دو، اے نبی جی لوگوں کو بتا دو اللہ ایک. قل یا ایھا الکافرون، اصل جملہ کیا ہے؟ ایھا الکافرون. لفظ قل شامل ہے اس کے ساتھ، اہتمام والا جملہ ہے آگے کا، تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں. دیکھو آگے کا مضمون بہت اہمیت والا ہے، پوری توجہ کے ساتھ. اللہ کے توحید کا معاملہ بڑی اہمیت والا ہے. اس سے پہلے لفظ قل لایا گیا، اور قل یا ایھا الکافرون، شرک سے براءت. اے اللہ پھر تجھے مانتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتے. بہت اہم مسئلہ ہے. ذرہ برابر بھی کوئی دوسرے کو مانے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا. تو اس سے پہلے کیا ہے؟ تو یہاں پر بھی قل آ گیا. قل ھذہ سبیلی، قل ھذہ سبیلی. اے نبی جی سب کو بتا دیں ھذہ سبیلی، یہ کام میرا ہے. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، صرف میں بلاتا ہوں نہیں. ومن اتبعنی، جو لوگ اتباع کرنے والے ابھی موجود ہیں، قیامت تک موجود قیامت تک آئیں گے، ان سب کے ذمہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کتنی واضح آیت ہے, اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ آئے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم, یہ مسلمان مرد ہوں یا عورتیں ہوں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ دکانداری کرتے ہیں, کارخانہ لگاتے ہیں, بڑی اچھی زمین کھیتی باڑی کرتے ہیں, نہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اچھی باتوں کا حکم بری باتوں سے روکتے ہیں. کس کا کام ہے یہ؟ مسلمانوں کے مردوں کا, عورتوں کا. مسلمانوں کے مردوں کا عورتوں کا کام ہے. جو کام انبیاء کا کام تھا وہی کام اللہ نے امت کے مردوں کے اوپر عورتوں کے اوپر رکھا. ہم مانیں یا نہ مانیں, کام تو ہمارے اوپر ہے. ایک آدمی سے کوئی کہتا ہے نماز پڑھا کرو, نماز پڑھنا فرض ہے, وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. کیا کہتا ہوں؟ بولیے, میں نہیں مانتا فرض. کیا اس کے نہ ماننے سے فرضیت ختم ہو گئی؟ کہتے ہیں میں نماز کو فرض ہونا نہیں مانتا, کیا اس فرضیت ختم ہو گئی؟ نہیں, فرضیت تو ہے, مانے یا نہ مانے. ہر ایک لوگ نماز فرض ہے, خواہ وہ مانے یا نہ مانے. دعوت کا کام ہر آدمی پہ ضروری ہے, میں فرض نہیں کہوں گا, ضروری ہے, ہر آدمی کے اوپر ضروری ہے, مانے یا نہ مانے. صحابہ نے سب نے مانا. پوری دنیا کے اندر نقل و حرکت کی, چند سالوں کے اندر پوری دنیا کے اندر ان کو ہم کریں. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اگر آج امت کھڑی ہو جائے تو چند دن لگیں گے پوری دنیا کے اندر جینا ہو جائے, چند دن, مہینے بھی. دنیا کے اندر 1% مسلمان, 4% چلو غیر مسلم ہے. ایک آدمی کے ذمہ میں کتنے آدمی آ گئے؟ 4. ایک آدمی کے ذمہ میں کتنے آدمی آ گئے؟ 4. ان کے پاؤں پکڑے, ان کی منتیں کریں, ان کی خوشامدیں کریں, اور 4 آدمی کو اللہ کے حکم پر لے کر کھڑے ہو جائیں. 2-4 دن کا کام کرے گا کون؟ ہم تو کہتے ہیں ہمارے ذمہ ہی نہیں ہے. جو فارغ لوگ ہوں, جن کی بچیاں چھوٹی ہوں, وہ بڑی نہ ہو اور یہ نہ ہو, کھانے پینے کو سب کچھ ہو, آرام سے ہو, وہ جائے چلا جائے تبلیغ میں. میرے تو بچے بھی چھوٹے ہیں اور میرا تو یہ بھی مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تم لوگ جاؤ, مجھے نہیں سکتا. تم سمجھتے نہیں ہو میرے مسائل کتنے ہیں. یہ روزانہ یہ جملے آپ سنتے ہوں گے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے بھائی میرے بہت مسائل. کیا صحابہ کے مسائل نہیں تھے؟ تو اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر لگائی گئی. تو میں نے عرض کیا کہ امت محمدیہ کے ذمہ 2 کام ضروری ہے. پہلا کام اللہ کی عبادت, اور دوسرا کام دعوت کا کام. کیوں؟ کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک, کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک, اس لیے ہمارے اور آپ کے ذمہ یہ کام لگایا ہے. اس کو ہم کریں گے کیسے؟ صفات کے ساتھ. انبیاء کی صفات کے ساتھ جب کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر دین آ, اس کو یاد رکھیں. اپنی عقل سے نہیں کریں گے, اپنی عقل سے نہیں کریں گے, بلکہ ترتیب پر کریں گے. انبیاء علیہ السلام کی ترتیب پر, خاص کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر اگر کام کیا جائے گا, تھوڑے وقت کے اندر بہت زیادہ نتیجہ نکلے گا. تھوڑے وقت کے اندر, جس کو کہا جاتا ہے علی منہاج النبوہ کی ترتیب پہ ہم دعوت کا کام کریں گے. علی منہاج النبوہ یاد کر لیں, کیا کہیں گے؟ علی منہاج النبوہ, انبیاء کی ترتیب پر کریں گے. انبیاء علیہ السلام والی صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں گے, پھر لوگوں کو دعوت دیں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جس طرح انبیاء کی دعوت سے دنیا سے شرک ختم ہوا, انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے دنیا سے فسق ختم ہو گیا, اس طریقے سے آج کے زمانے کے اندر بھی اللہ دنیا سے کفر بھی ختم کریں گے, فسق بھی ختم کریں گے. مگر شرط کیا ہے؟ علی منہاج النبوہ, نبی کی ترتیب پر کریں, اپنی عقل کی ترتیب پر نہ کریں,
اپنی عقل کی ترتیب پر کریں گے، اگرچہ طریقہ اچھا ہی کیوں نہ ہو مگر اس سے خیر نہیں ہے، اس سے خیر پیدا نہیں ہوگی۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا، بار بار سنا، بہت سے لوگوں نے بیانات بھی سنا۔ چلے گئے کہ وہ ایک عجیب مثال دیتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک آدمی رو رہا ہے، تو بھائی میرے گھر پہ بچہ ہونے والا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کتے کا بچہ پیدا نہ ہو۔ اس سے لوگ کہیں گے اللہ کے بچے، انسان سے تو انسانی کا بچہ پیدا ہوگا، کتے کا تو نہیں ہو۔ ایک کتیا کا بچہ ہونے والا ہے اور وہ آدمی خوش ہو رہا ہے کہ اس کے کتیا کے بچے سے کیا بچہ جو پیدا ہوگا وہ تو انسان کا بچہ پیدا ہوگا۔ یہ محال بات ہو نہیں سکتا۔ پاگل سے پاگل آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کتے سے انسان کا بچہ ہو اور انسان سے کتے کا بچہ ہو جائے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا مفتی صاحب، خیر سے خیری آئے گی، اپنے عقل کی ترتیب سے ہم چلیں گے، اس سے دعوت کا کام، دین کا کام نہیں ہوگا، اس سے تو شر ہی کا کام ہوگا۔ نہیں سمجھ میں؟ ہاں تو میں یہ عرض کروں گا کہ انبیاء والی صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ انبیاء علیہ السلام والی صفات قرآن حدیث میں بہت سی بیان کی گئی، میں چند بیان کروں گا، آپ کی توجہ کی ضرورت پڑے گی۔ بہت اگر دعوت کا کام انبیاء کی ترتیب پر ہوگا اس سے خیر آئے گی، اگر اپنی ترتیب پر کریں گے تو مجاہدہ تو بہت کریں گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ مجاہدہ اگر آپ ناراض نہ ہو، ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عمر پالک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے کسی نے؟ ہوئے سبھی نے سنا، وہ ہندوستان میں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر مجاہدہ دین کے خاطر صحیح رخ پہ نہ ہو، اپنی ترتیب سے ہوگا، اپنی ترتیب سے کریں گے تو اس کا جوگی پنا کہیں گے، اس کو مجاہدہ نہیں کریں گے۔ جوگی پنا جانتے ہیں جو ہندوؤں کے بڑے کرتے ہیں، ہاں وہ بھی تو بہت دنوں تک کھانا نہیں کھاتے، وہ بھی تو بڑا مجاہدہ کرتے ہیں، کیا ان کے مجاہدے پر ان کو جنت ملے گی؟ ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوگی پنا کہتے ہیں، جو اس کی وجہ سے عاملۃ الناصبہ قرآن میں آتا ہے، عاملۃ الناصبہ، دنیا کے اندر بہت سے لوگ تھکاوٹ والے ہوں گے، نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ اپنی مرضی سے وہ دین، اپنی مرضی سے وہ کام کر رہے ہیں، علی منہاج النبوۃ نہیں کر رہے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ علی منہاج النبوۃ نہیں کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ساتھی ساتھ میں تھے، ایک راہب اس کو کہتے ہیں، عیسائیوں کا جو بڑا ہوتا ہے نا، عیسائیوں کا عبادت کرنے والا، شہر کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاتے، دنوں رات عبادت نہیں کرتے، ان کو پہلے زمانے میں کیا کہتے تھے؟ راہب۔ ایک راہب کا وہ مکان تھا، تو اس کو گرجا گھر کے ہیں، لوگوں نے اس سے کہا، اس کے چیلوں نے اس سے کہا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین گزر رہے ہیں، دیکھ تو لوگ اوپر سے جھانک کر، اس نے کہا میرے پاس فرصت ہی نہیں ہے، میں تو عبادت میں لگا ہوا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، دیکھ تو لو، 1 منٹ لگے گا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین گزر رہے نیچے سے۔ اس نے دیکھا، ادھر سے نظر پڑی کس کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو عیسائی ہے، آپ اس کو دیکھ کر رو کیوں رہے تھے؟ کہنے لگے مجھے قرآن یاد آ گیا، عاملۃ الناصبہ، عاملۃ الناصبہ، بہت سے لوگ مجاہدہ دنیا میں بہت کریں گے، مگر ان کا مجاہدہ صرف تھکاوٹ ہوگی، ان کے مجاہدے پر کوئی اللہ کی طرف سے بدلہ نہیں ملے گا۔ کیا اس کو ملے گا کچھ؟ جب نبی جی دنیا میں آ گئے، اب سارے مذہب ختم۔ عاملۃ الناصبہ، اگر اپنی ترتیب پر ہم کام کریں گے تو وہ کام کیا ہوگا؟ عاملۃ الناصبہ۔ ہمارے نبی کے سارے طریقے قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں کہ نبی نے کس طرح کیا۔ تو میں 2-4 باتیں بتاؤں۔ ایک تو انبیاء علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے؟
سب سے زیادہ اللہ کا تعارف کروائے. سب سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو بتاتے تھے اللہ کون ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے. قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے اس کے اندر آپ غور کیجیے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا. ہر نبی نے آ کر یہ کہا کہ دیکھو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. ہر نبی کے پہلے دن کا سبب کیا تھا؟ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو. تبلیغ کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا اپنا نہیں کرواؤ، میں کون ہوں. ایک بات ایسے کہ آپ اور جگہوں پر بھی جاتے ہیں، اعلان ہوتا ہے فلاں حضرات اب بیان کریں گے، نام لیتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی مدنی مسجد میں بیان ہوتا ہے، یہاں پہ نام ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کس نے بیان کر دیا. ہوتا ہے ہاں نہیں. یہ ممبر جو ہے نا ہمارا، یہ اللہ کے تعارف کے لیے ہے، نبی کے احکامات کو بیان کرنے کے لیے ہے، کسی اور آدمی کے تعارف کے لیے نہیں. انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ اللہ کا تعارف کرواتے تھے، اللہ کا تعارف کرواتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ابتداءً قرآن نازل ہوا اس میں کیا نازل ہوا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اے نبی جی اپنے رب کی خوب بڑائی بیان کرو. جتنی لوگوں کے اندر اللہ کی بڑائی آئے گی اتنا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ کے احکامات کو ماننا آسان ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. قرآن ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ بالکل جاہل آدمی ہونا، ایک دن بھی وہ اسکول نہیں کیا، ایک دن بھی مدرسہ نہیں کیا، مگر اس کو قرآن حدیث کی ساری باتیں سمجھ جاتا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اے لوگوں تم دیکھتے نہیں ہو اونٹ کو اللہ نے کیسا پیدا کیا؟ الى السماء كيف رفعت. آسمان کو دیکھو، آسمان کو اللہ نے کیسا چھت بنا دی، بغیر عمد ترونها. کوئی پلر نظر نہیں آتا. یہ مدنی مسجد میں کتنے پلر ہیں؟ چھوٹی سی چھت. آسمان پہ کوئی پلر نظر آتا. اور زمین کو دیکھو اللہ نے کیسے بچھا دی، سمندر کو دیکھو اللہ نے کیسے بہا دیا. یہ کون کرنے والا ہے؟ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف آؤ. ساری قدرتوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو، اللہ کی طرف آؤ، ادھر ادھر مت بھاگو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا. کیا اللہ اکیلا ساری انسانوں کے لیے کافی نہیں؟ کیوں نہیں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اے دنیا والو اس ذات پر اعتماد کرو جو ذات زندہ ہے، کبھی موت نہیں آئے گی. اور دنیا کے اندر کوئی بھی ہوگا اس کو موت آئے گی. اس کو حی کس کو کہتے ہیں؟ حی اس کو کہتے ہیں جو روح کے بغیر زندہ ہو. اور ہم سب زندہ ہیں کیسے؟ بولو، روح کے ساتھ ہے نا، روح نکل جاتی ہے ہم میت ہو جاتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں اللہ کی صفت کیا ہے؟ بغیر روح کے اللہ زندہ ہے. حی کہتے ہیں اسی پر جو بغیر روح کے زندہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ عبد الحی تو ہوگا، حی کا بندہ. مگر حی کوئی نہیں ہو سکتا. حی تو اللہ کی اکیلی ذات ہے. تو میں عرض کروں گا کہ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی تعارف، اللہ کی بڑائی کو بیان کرے بس. تو انبیاء علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عظمت
عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے تھے۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کیسی قدرت والا ہے۔ ایک قوم نے یہ کہا ہم تو بڑے طاقت والے ہیں، ہم تو بڑے پہاڑ یہ درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ میاں نے نبی کو کہا بیوقوفوں کو بتایا کہ جو جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ اشد منہم قوہ، وہ بہت زیادہ قوت والا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ عجیب مزہ پڑا ہے قوم سمود بڑی بڑی قوت والے، بڑے قد و قامت والے، کہتے تھے ہم سے زیادہ قوت والا قوم۔ اللہ میاں نے ہوا کو کہا اس کو اٹھاؤ، نبی کا مذاق اڑایا نا، اٹھاؤ، ان کو اٹھایا ہوا نے۔ کتنی ہوا، جیسے کہ وہ سوئی کا ناکا ہوتا ہے نا، اتنی تھوڑی سی ہوا، اور اتنی تھوڑی سی ہوا اللہ کے خزانے سے نکلی، ان کو اٹھایا، آسمان کے قریب لے گئی، اتنی تھوڑی سی ہوا، اوپر سے پٹکا اس نے، سب الگ ہر الگ۔ قرآن نے یہ کہا کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کہ بڑے بڑے کھجور کے تنے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، بڑے یہ قوت کا اور اپنے قوت کے اوپر ناز کرنے والے تھے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کوئی بھی زندہ نظر آتا ہے تم کو؟ اگر قرآن اس کو نہ بیان کرتا، دنیا کی تاریخ کوئی بیان نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں جتنے قومیں سمود تھے سب ختم، قرآن نے ان کو باقی۔ تو پہلا کام انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ کبھی ہم اپنا تعارف نہ کروائیں، میں ایسا ہوں، میں نے تو 4 مہینے لگائے تھے، میں نے تو سال لگایا ہوا ہے، میں نے تو یوں کیا ہوا ہے، نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں تو گندا نسل سے پیدا ہوا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت کس کی ہے؟ وہ اللہ جل جلالہ۔ ہمارے زبان پر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کے علاوہ کسی اور کی عظمت نہ ہو۔ جتنی عظمت ہوگی، جتنی بڑائی ہوگی، اتنے اللہ کے احکامات کو ماننا آسان ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب انداز سے سمجھاتے تھے، آسان سی مثال فرمانے لگے۔ ایک موقع پر ایک چھوٹا سا بچہ دیہات کا، چھوٹا سا بچہ، اس زمانے میں یہ موبائل کی مصیبت نہیں، اب تو گاؤں والوں کے پاس بھی ہے نا، سب کچھ پتہ ہے۔ گاؤں کا بچہ چھوٹا تھا، 3-4 سال کا، وہ شور مچا رہا تھا، تو لوگوں نے یہ کہا تو شور مت مچا، اگر تو شور مچائے گا تو میں فوجی کو بلاؤں گا، اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے، وہ تجھے گولی مارے گا، تم مر جائے۔ اب اس بچے نے نہ فوجی کو دیکھا، نہ بندوق کو دیکھا، نہ گولی کو دیکھا، نہ وہ یہ جانتا ہے کرنا چاہو۔ صحیح، اب تو آج کے لیے بچے کی مثال کیا وہ مولانا فرمائے لگے کہ اگر فوجی کو بلاؤ گے تو وہ سمجھے گا کہ بندوق جو ہے کوئی کھلونا ہے، اس کی گود میں بیٹھ کر اسے کھیلنے لگے گا۔ اس کو بندوق کی طاقت کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر گولی نکلتی ہے اور آدمی کو مار ڈالتی ہے، اس کو پتہ ہی کھیلنا، بندوق سے کھیلنا۔ اگر اس سے کوئی یہ کہتا ہے تو خاموش ہو جا، ورنہ تیری ماں کو بلاؤں گا، میں ماں کو بلاؤں گا۔ اور ماں نے دروازے سے نکل کر ایک چماٹ دیا، خاموش ہو جا ورنہ یہ لگے گا، خاموش۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اس کو ماں کی جماعت کا تو وہ طاقت کا تو یقین ہے، مگر بندوق کا نہیں ہے۔ آج ساری مخلوق اللہ کی طاقت کو نہیں جانتی، مخلوق کے پیچھے بھاگتی ہے، اسی کو سمجھتی ہے سب کچھ ہو گیا۔ خدا کی قسم ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، طاقت والی ذات ایک اللہ کی طاقت۔ انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی اسی پہ لگتی ہے، دیکھو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اگر اللہ کو نہیں مانو گے تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی، کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہوگا۔
تو انبیاء کی دعوت کا پہلا کام کیا ہوتا تھا؟ دعوت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا۔ دوسری بات کیا کرتے تھے؟ دوسری بات کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس دعوت کے اوپر تم سے کچھ نہیں بدلہ نہیں چاہتے۔ لا اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ ہم تم سے دعوت کے اوپر ہم بہت اہم کام کر رہے ہیں، دنیا میں اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ جو ان کی بات کو سمجھتے وہ ان کو ہدیہ دے رہے ہیں، ان کے پیچھے وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے اوپر تم سے کچھ قبول نہیں کرتے۔ ہمیں دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ ہم تم سے یہ بھی نہیں چاہتے تم یہ کہو کہ تم بڑے اچھے لوگ، تم ہم کو نہ مانو مگر اللہ کو تو مانو۔ جو تبلیغ کے ذریعے سے اپنی عزت بنوائے گا، یاد رکھیں اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے۔ کبھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان میں اپنی عزت نہیں بنواتے تھے، اللہ کا تعارف کرواتے۔ آج بھی ہمارے بڑے کہتے ہیں الا منہاج النبوۃ، دعوت کا کام ہوگا تو اس سے دین پھیلے گا، اگر نہیں ہوگا تو اس سے دین نہیں بلکہ برائی آئے گی۔ وہی کتے کے بچے سے انسان پیدا نہیں ہو سکتا، اور انسان سے کتے کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے اگر غلط طریقے سے دین کو پھیلائیں گے کبھی دین نہیں ملے گا۔ انبیاء کی ترتیب کو چھوڑ کر کریں گے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کوئی جوگی پنا ہوگا، مشقت ہی مشقت ہوگی، کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ دوسری بات جو میں نے عرض کیا، انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ بولو، کہتے تھے ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے۔ تبلیغ والے بھی آپ سے کچھ مانگتے ہیں؟ ہاں، کچھ نہیں مانگے، بس ہمیں دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ تنہائی کے اندر اللہ سے مانگیں گے اپنی ضروریات، بلکہ جو کچھ ہے ہم دوسرے پہ خرچ کریں گے، کوئی ایسی شکل نہیں بنائیں گے کہ دوسرا ہمارے اوپر خرچ کرے۔ ہاں، تو دوسرا کام انبیاء کا جو قرآن میں تذکرہ کیا گیا وہ کیا کیا گیا؟ کسی سے کچھ نہ مانگو۔ بہت سی صفات قرآن حدیث کے اندر ہے۔ کبھی ہم علماء سے بڑوں سے پوچھیں، ان ترتیب کے ساتھ کریں گے تو دعوت کا کام دنیا میں عام ہوگا، ورنہ کام نہیں ہوگا۔ تیسرا کام، سارے انبیاء علیہ السلام کا کیا تھا؟ وہ دعوت دیا کرتے تھے۔ کوئی نبی ایسا دنیا میں نہیں آیا جو دعوت نہ دیتا ہو، جو دعوت نہ دیتا ہو۔ کوئی ایک نبی کا نام بھی آپ نہیں بتا۔ دعوت کے کام ہی کے لیے نبی آتے ہیں۔ تو ہمارا بھی زندگی کا وظیفہ کیا ہے؟ دعوت کا کام۔ ہر حال میں دعوت کا کام کریں گے۔ انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا۔ خواہ ہماری طبیعت صحیح ہو یا خراب ہو، خواہ فقر کی حالت ہو یا مالداری کی حالت ہو، خواہ ہمارے اوپر طوعاً وکرہاً حالات خراب ہوں، حالات صحیح ہوں، ہر حال کے اندر ہم کیا کریں گے؟ دعوت کا کام کریں گے۔ کوئی حال کے اندر ہم دعوت کا کام نہیں چھوڑیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی ترتیب یہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا تھا انبیاء کے اندر کہ بھائی اتنا وقت دعوت دینا ہے باقی نہیں دینا۔ دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا۔ نوح علیہ السلام کے واقعہ کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا کہ وہ کیسی دعوت دیتے تھے۔ دعوت قومی لیلا ونہارا۔ لیل کس کو کہتے ہیں؟ دن کو۔ لیل کہتے ہیں رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو۔ نہار کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں نہار کس کو کہتے ہیں؟ دن کو۔ اور لیل کس کو کہتے ہیں؟ دعوت قومی، میں اپنے قوم کو دعوت دیتا ہوں۔ کیسے؟ دعوت قومی لیلا ونہارا،
رات میں بھی اور دن میں بھی. ہم تو 2.5 گھنٹے دعوت دیتے ہیں، امیر صاحب ہو گئے 2.5 گھنٹے. یہ عجیب دعوت ہے. جب تک انبیاء کی ترتیب پر ہم نہیں چلیں گے، یاد رکھیں دعوت پوری دنیا کے اندر آپ نہیں، دنیا سے باطل ختم نہیں ہوگا جب تک علی منہاج النبوہ جو میں کروں. اس وقت تک کوئی بھی نبی 2.5 گھنٹے دعوت، یہ کہیں 2.5 گھنٹے دعوت دیتا تھا، باقی نہیں. 2.5 گھنٹے تو ہمیں روزے میں کہا گیا کہ 2.5 گھنٹے کی دعوت دو. ہم نے تو ایسا پکڑ لیا 2.5 گھنٹے کو کہ اب ہمارا سال بھی لگ گیا، مگر ہم کہتے ہیں ہم 2.5 گھنٹے ہی لگائیں. چھوٹا بچہ ہے، اس کو مدرسے نہیں جا رہا پڑھنے کے، اس کی اماں اور ابا نے یہ کہا جاؤ نورانی قاعدہ پڑھ لو، آسان ہے. نورانی قاعدہ پڑھ لو، الف با تا تھا، آسان ہے، پڑھ لو. اب وہ چلا گیا پڑھنے کے لیے، اس کا نورانی قاعدہ ختم ہو گیا. اس سے کہا استاد نے قرآن پڑھو، وہ کہتا ہے نہیں میری اماں نے تو کہا تھا کہ نورانی قاعدہ پڑھنا ہے، اب تو میں نورانی قاعدہ پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں. ہمیں روزے میں امیر صاحب نے کہا کہ 2.5 گھنٹے دے دو. اب ہم نے تبلیغ میں چلتے چلتے 40 سال ہو گئے، 45 سال ہو گئے، ہم نے 3 چلے لگا لیے اور ہم نے سال لگا لیا، مگر ہمیں وہ سبق یاد ہے 2.5 گھنٹے والا. اور نبی کی دعوت کیا تھی؟ دعوت قومی لیلا و نہارا. کیسی دعوت دیتے تھے بھائیوں؟ اب آ گیا ہمارا راویڑ کا اجتماع. آج جمعرات تھے اور آئندہ جمعرات کو راویڑ کا اجتماع ہوگا. کیا ہوگا؟ سب یہیں گے انشاءاللہ. کون جائے گا؟ اور اپنے ساتھ کم از کم 10 آدمیوں کو لے کے جائیں گے. کتنے کو؟ 10 کو لے کے جائیں گے. اب 10 آدمی کیسے تیار ہوں گے؟ ان کے بعد جانا پڑے گا، انہیں اپنے وقت کو فارغ کرنا پڑے گا. صرف 2.5 گھنٹے میں کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم زیادہ وقت فارغ کریں گے. بہت زیادہ مسئلہ ہوا تو بقدر ضرورت اپنی دکان پہ کارخانے میں چلے گئے، پھر جلدی سے مسجد میں آ گئے. آپ کہتے ہیں جی ہم تو عشاء کی بات دیتے، کیا آپ کی مسجد کے اندر محلے والے دل میں سب غائب ہو جاتے ہیں؟ ظہر کی نماز نہیں ہوتی، سب مسلمان ہوتے نہیں ہوتے. پھر عشاء میں ساتھی ملتے ہیں، کیوں؟ دن بھر کیوں نہیں ملتے؟ دن بھر ملتے ہیں، ہر مسجد کے اندر دن بھر ملتے ہیں. ایسی ترتیب بنا لیں کہ سب کے پاس جائیں گے. 10 ساتھیوں کو تیار کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا بھائی؟ صرف اجتماع میں لے کے نہ جائیں، بلکہ وہ بھی خیر سے خالی، مگر لوگوں کو تیار کریں کہ کم از کم چلہ 4 مہینہ بھی لگائیں گے. کہیں انشاءاللہ. پتہ نہیں انجیکشن ہوتا ہے نا، دیکھا ہی نہیں، کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہے انجیکشن. ڈاکٹر نے کہتا ہے گولی دے دو انجیکشن. انجیکشن جب لگتا ہے تو کھال کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، نہیں؟ جب انجیکشن لگ گیا اندر سوئی چلی گئی ہوش میں، پھر تکلیف ہوتی ہے؟ بولو نہیں ہوتی نا. پرائیویٹ جانے میں تو تکلیف ہوگی، گھر چھوٹے گا. جب چلے گئے تو چلے گئے، پھر 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ سب اپنی. ہاں شروع میں گھر چھوڑنے میں تو تکلیف ہوگی، مگر جب چلے گئے 4 مہینے. کتنے لوگ ہیں جو راویڑ کے اجتماع میں جاتے ہیں؟ سر راویڑ کے اجتماع میں گئے تھے، پھر 4 مہینے لگا کے آتے. تو ہم ساتھیوں سے بھی نیت کروائیں کہ اب جا رہے ہیں تو 4 مہینے کی نیت کر کے جاؤ. اگر دل لگ گیا اور طبیعت پہ بات آ گئی تو 4 مہینے لگا کر واپس آئیں گے. کہیں انشاءاللہ. تو 10 ساتھیوں کو تیار کرے گا ہر آدمی، اور صرف اجتماع کے لیے نہیں بلکہ کیا کریں گے؟ بولو خروج کے لیے بھی تیار کریں گے. 4 مہینے کے لیے کم از کم چلے کے لیے تیار کریں گے. ہم کراچی والوں نے نیت کی تھی کہ ہم اجتماع سے پہلے ایک جماعت دیں گے اور دوسری جماعت چلے کی اجتماع سے دیں گے. صحیح، اجتماع سے دیں گے. تو اس کے لیے ہم سب اپنی اپنی مسجدوں میں محنت بھی کریں گے، ساتھیوں کو تیار کریں گے. یہ آخری جو ہفتہ ہے نا بڑا جاندار ہے، اس کے اندر محنت کر لیں. پورے سال جو محنت ہوئی ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ اس ایک ہفتے کے اندر نکل آئے. ایک ہفتہ بھی باقی نہیں رہا. کوئی منگل کو جائے گا، کوئی بدھ کو جائے گا. ہاں تو اس کے لیے ترتیب بنائیں گے نا انشاءاللہ اپنی اپنی مسجدوں کے اندر. کون کون بنائیں گے بھائی؟ اب تھوڑی دیر 10 منٹ ذرا جم کے بیٹھ جائیں.
تشکیل ہوگی اس کے بعد بہت ہی مہربانی ہوگی آپ کی، تھوڑی سی تشکیل کے اندر ذرا بیٹھ جائیے، دعائیں www.darsequran.com